اسلام میں مسجدوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ نے آج تک کئی مساجد کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا اور کئی مساجد آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، لیکن جس مسجد کا میں آج ذکر کرنے لگا ہوں عین ممکن ہے آپ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں۔ یہ مسجد جینے میں واقع ہے۔ جینے افریقی ملک مالی کا ایک چھوٹا مگر تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ اس شہر نے زمانے کے کئی سرد و گرم دیکھے اور متعدد تاریخی واقعات کا گواہ بھی ہے۔ اس شہر کی خاص بات یہاں کی جامع مسجد ہے۔ یہ مٹی کی کچی اینٹوں سے تیار کردہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ قدیم دور میں مٹی کی کچی اینٹیں تیار کر کے انہیں دھوپ میں سکھایا جاتا تھا۔ یہ مسجد انہی اینٹوں سے تیار کی گئی ہے۔ لیپ بھی مٹی کا ہی کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس پرشکوہ مسجد کو سوڈانی ساحلی طرز تعمیر کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس مقام پر پہلی مسجد 13ویں صدی کے لگ بھگ تعمیر کی گئی، لیکن موجودہ تعمیر 1907 میں ہوئی۔ ایک جانب تو یہ مسجد جینے میں آباد مختلف قوموں اور برادریوں کا تہذیبی اور ثقافتی مرکز ہے، دوسری طرف یہ بر اعظم افریقہ کا مشہور ارضی نشان یعنی لینڈ مارک ہے۔ یونیسکو نے 1988 میں جینے کو قدیم شہروں کے زمرے میں شامل کر لیا تھا۔ اسی وقت مسجد کو بھی عالمی ورثے میں جگہ ملی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس افریقی ملک کا سلطان کومبورا مسلمان ہوا تو اس نے اپنا محل مسمار کر کے اس کی جگہ یہ مسجد تعمیر کرائی۔ اپریل 1893 میں فرانسیسی افواج نے جینے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ مسجد کی خستہ حالت کو دیکھ کر 1906 میں فرانسیسی انتظامیہ نے شہر میں مسجد کی تعمیر نو کا منصوبہ بنایا اور پھر اس مسجد کی تعمیر کا کام 1907 میں مکمل کر لیا گیا۔ مسجد کی دیواروں اور چھتوں میں تاڑ کے درخت کی موٹی اور مضبوط لکڑیاں اور شہتیر لگے ہوئے ہیں۔ ان شہتیروں کو اس طرح سے لگایا گیا ہے کہ یہ دیواروں سے باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں۔ یہ شہتیر مسجد کی سالانہ مرمت کے موقع پر چبوترے کا کام بھی کرتے ہیں۔ چھت پر مٹی اور چینی مٹی کے بنے ہوئے پائپ بھی نصب ہیں۔ ان کے ذریعے بارش کا پانی باہر نکل جاتا ہے، ورنہ یہی پانی مسجد کی دیواروں اور اس کے لیپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جینے کی جامع مسجد چبوترے پر تعمیر کی گئی ہے جو زمین کی سطح سے 3 میٹر بلند ہے۔ اس چبوترے تک جانے کے لیے سیڑھیوں کے 6 درجے ہیں جن کو دلفریب کنگوروں سے سجایا گیا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے والا داخلی دروازہ عمارت کی شمالی سمت میں واقع ہے۔ مسجد کی بیرونی دیواریں ایک دوسرے کے متوازی نہیں ہیں۔ جینے کی جامع مسجد کا قبلہ مشرق کی طرف ہے۔ اس سمت خانہ کعبہ واقع ہے۔ قبلے کی دیوار بہت خوبصورت ہے اور اتنی بلند کہ اسے شہر کے کسی بھی حصے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ قبلے والے مقام پر صندوق نما 3 بڑے مینار بنائے گئے ہیں جن کی نوکوں پر شتر مرغ کے انڈے لگائے گئے ہیں۔ مشرقی دیوار 3 فٹ موٹی ہے۔ اس کی بیرونی جانب 18 پشتے اور کنگورے بنائے گئے ہیں اور ان کو مخصوص لکڑی کے نقش و نگار سے سجایا گیا ہے۔ نماز کے لیے ایک بہت بڑا کمرہ مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ قبلے کی دیوار کے پیچھے مسجد کے مشرقی نصف حصے پر مشتمل ہے۔ درختوں کے تنوں سے بنائی گئی چھت پر مٹی کا لیپ کیا گیا ہے۔ مسجد کا فرش ریتیلی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ قبلے کی دیوار میں بنائے گئے تینوں میناروں میں محرابیں بھی موجود ہیں۔ امام صاحب سب سے بڑے اور مرکزی مینار کے محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں۔ جینے کے لوگ اپنی اس مسجد سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، اس پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تیز اور موسلادھار بارش کا زمانہ آئے تو جینے کے لوگ اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ پوری آبادی اپنی اس جامع مسجد کی سالانہ مرمت کے موقع پر بڑی سرگرمی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ شدید گرمی کے باعث مسجد کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں جنہیں بارش آنے سے پہلے پر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مسجد کے قریب بڑے بڑے گڑھے بنائے جاتے ہیں اور ان میں چکنی مٹی کا مسالہ بنایا جاتا ہے۔
اس مسالے کے تیار ہوتے ہی جینے کے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں سبھی اس مسجد کو نئے سرے سے لیپ کرنے میں جٹ جاتے ہیں، اور یہ کام اتنے ذوق اور شوق سے کرتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ ان کی مسجد سے والہانہ عقیدت ان کی بے پناہ محنت سے عیاں ہے۔ یہاں کے جوان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر بنا کسی حفاظتی اقدامات کے بلندی پر کھڑے ہو کر اس مسجد کو اپنے ہاتھوں سے لیپ کرتے ہیں۔ اس کام میں ان کی محبت، ان کی محنت، ان کا جذبہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جینے کی اصل جامع مسجد عہد وسطیٰ میں پورے افریقہ میں اسلامی تعلیمات کا ایک اہم مرکز تھی۔ اس زمانے میں قرآنی تعلیم حاصل کرنے ہزاروں طلباء جینے کے مدرسوں میں آیا کرتے تھے۔ جینے میں متعدد ایسی تاریخی مساجد موجود ہیں جو جامع مسجد سے زیادہ قدیم ہیں، تاہم جینے کی جامع مسجد ہی اس شہر کی سب سے اہم اور نمایاں علامت ہے، اور مالی قوم کی بھی۔